मुफ्ती सलीम अहमद साहब ने अभी आपको जो कहा वो बिल्कुल ठीक है और हम सब इसमें बिलीव करते हैं। हम सब एक ही धरती के पैदा हैं और यहीं के सब आपस में भाई हैं। और अब मैं इसके बाद बुलाना चाहूँगा आगे ना, ये एक किताब का विमोचन होना है, मौलाना कबीरुद्दीन साहब। इससे पहले इसके तारुफ किताब का करेंगे मुफ्ती नफीस अहमद साहब, उनका स्वागत है। प्लीज तालियां बजाइए खूब जरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व किताबिन मस्तूर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हाज़रीन मजलिस, आज के हमारे ये जो मजलिस है तक़रीब सईद व उन्वान इस्लाह मुआशरा, हम सबको मालूम है कि हज़रत नाज़िम साहब की लिखी हुई किताब उम्मीदों के चिराग के इनेकाद के लिए है, इजरा के लिए है। मैं आप हज़रात के सामने मुख्तसर वक्त में 3 बातों की तरफ इशारा करूंगा, 3 बातों की वजाहत करूंगा मैं आप हज़रात के सामने। साहिबे किताब और किताब का तारुफ और लफ्ज़ सैयद की थोड़ी सी वजाहत डॉक्टर सैयद साहब के ताल्लुक से मैं करूंगा। सैयद जो लफ्ज़ है ये हमारा बहुत अहम निस्बती लफ्ज़ है। इब्तिदा इस्लाम में 4 खानदान के जो अफराद होते थे उनको सैयद कहा जाता था। हज़रत अब्बास, हज़रत अकील और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जाफर इब्न अबी तालिब। लेकिन बाद में चल कर के सिर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान को सैयद कहा जाने लगा। तो ये बात याद रखें कि 4 खानदान के अफराद सैयद है। इंशाअल्लाह इस बात को याद रखेंगे। हज़रत नाज़िम साहब का मैं थोड़ा सा तारुफ अब हज़रात के सामने करूंगा। हज़रत नाज़िम साहब हज़रत नाज़िम साहब दामत बरकातुहु मद्दज़िल आली जिस शख्सियत के आमिर हैं मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ हज़रात को। हमारे इलाके के एक बहुत बड़े मुफ्ती साहब थे, मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब। उन्होंने मेरे उस्ताद मुहतरम को बताया था कि मौलाना कबीरुद्दीन फारान साहब फिजाओं में उड़ने का जज्बा रखते हैं। इस लफ्ज को हम लोगों ने इतना अहमियत से देखा है, अपनी निगाहों से देखा है। हजरत दामत बरकातुहुम जिस सड़क से भी गुजरते हैं वहाँ के खशो खाशाब को, वहाँ के नस्ब व फराज को बहुत गौर से देखते हैं। और हर जगह के चीफ मिनिस्टर और हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर सबको खुतूत लिखते हैं अगर कोई कमी होती है कहीं भी। ये बात हर आदमी नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। और हजरत के अंदर इतनी हिम्मत है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी उसूल के खिलाफ न चलते हैं, न किसी को चलने देते हैं अपने लोगों में से। ये जो किताब आप हजरात के सामने है, मैं अगर अपनी जबान से कुछ बातें कहूँगा तो हो सकता है गलत भी कह सकता हूँ। मैं आप हजरात के सामने हजरत की जो किताब पर बुजुर्गों ने लिखा है वही मैं आप हजरात के सामने बतलाता हूँ। मुर्शिदुल उम्मत हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद राबी हसनी नदवी मद्दज़िल आली ने जो हजरत की इस किताब पर तबसरा किया उसमें से मैंने मुख्तसर दिया है। हजरत फरमाते हैं, यानी मौलाना सैयद मोहम्मद राबी हसनी नदवी साहब, इन हालात में उम्मीदों का चिराग बुझा नहीं, उम्मीदों का चिराग मायूस कुन हालात में तवज्जो दिलाता है कि अच्छी और पाकीज़ा जिंदगी, गुनाहों से इस्तिग़फ़ार, अल्लाह की तरफ रुजू व इनाबत की फिक्र, दावत का अमल, सख्त और मुख्तलिफ हालात से निकाल कर अच्छे हालात पैदा करने का बड़ा जरिया बनता है। और तारीख की किताबों से बार बार पता चलता है कि जिस तरह अल्लाह ताला को भूलने से अच्छे हालात खराब हो जाते हैं, अल्लाह ताला की तरफ रुजू व इनाबत से खराब हालात अच्छे हालात में बदल जाते हैं। इस तनाजुर में एक किताब अपने उन्वान और मज़ामीन के साथ एक मुफीद किताब के तौर पर सामने है। मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब दामत बरकातुहु मद्दज़िल आली लिखते हैं इस किताब के तबसरे में,
امیدوں کا چراغ ایک اہم کڑی ہے جو آثار و سنن، مسائل و معاملات اور اخلاقیات کے نادر واقعات و احکامات پر مشتمل علمی، روحانی و ادبی شہپارہ ہے، جس کو ہمارے فاضل دوست مولانا کبیر الدین فاران مظاہری نے بڑی عقلیزی سے اپنی زندگی کے مشکل حالات میں یکسو ہو کر علوم و فنون کے نوادرات کو ایک کوزے میں بند کر دیا ہے۔ اس کتاب کے اندر حضرت دامت برکاتہم نے 16 عناوین دیے ہیں۔ ان 16 عناوین میں بہت سارے مضامین ہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے وہ 16 عناوین بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا عنوان ہے ایمانیات کا، دوسرا ہے عبادات کا، تیسرا ہے ادیان ناصرہ کا، چوتھا ہے دعوت و تبلیغ، اور پانچواں ہے سیرت دانائے سبل صلی اللہ علیہ وسلم، اور چھٹا ہے انبیاء علیہ السلام، ساتواں ہے امہات المؤمنین، اور نواں ہے صحابیات، 10واں صحابہ رضی اللہ عنہم، 11واں اولیاء و عقلاء ہے، اور 12واں اصلاحیات ہے، 13واں معاشیات ہے، 14واں حقوق ہے، 15واں اقوال ذری ہے، اور 16واں تاریخ ہے۔ یہ جو عنوان اس میں دیے گئے ہیں حضرت دامت برکاتہم کی طرف سے، ہر عنوان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اور کیا نام اس کا تاریخ کی روشنی میں حوالے کے ساتھ اگر کوئی عربی عبارت دی گئی ہے، اس عربی عبارت پر اعراب لگا کر ترجمہ بھی کیا گیا ہے، اور اگر وہ تشریح طلب تھا تو اس کی تشریح بھی کی گئی ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس متبرک دن کی برکت سے انشاءاللہ العزیز مصنف کی دیگر تصانیف کی طرح اس تصنیف کو بھی قبولیت سے نوازیں گے۔ میں آخر میں تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں کہ جو دن ہے جو بدھ کا، یہ بہت اہم دن ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں، اور امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ اللہ کے حبیب مسجد فتح میں 3 دن تک مسلسل دعا کرتے رہے۔ 3 دن تک اللہ کے حبیب مسلسل دعا کرتے رہے، اور اس میں پیر کا دن، منگل کا دن اور بدھ کا دن اللہ کے حبیب کی دعا بدھ کے دن قبول ہوئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی پریشانی پیش آتی تو میں بدھ کے دن ظہر تا عصر دعا میں مشغول ہو جاتا، میری وہ پریشانی ختم ہو جاتی۔ تو یہ دن ہے، بہت اہم دن ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی برکت سے اس کتاب کو اور حضرت مصنف دامت برکاتہم کی دوسری کتابوں کو، مصنف دامت برکاتہم ایک کتاب کے نہیں بلکہ نصف درجن سے زائد کتابوں کے مصنف ہے اور بے شمار مدارس کے ذمہ دار ہیں۔ ایسی جگہوں میں دین کی شعاع حضرت دامت برکاتہم پھیلاتے ہیں کہ ہر آدمی وہاں جانے کی ہمت نہیں کر سکتا، ہمت ور آدمی چاہیے۔ اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ حضرت دامت برکاتہم کو صحت عالیہ کے حیثیت کے ساتھ دائمہ مستمرہ بہت دن تک لمبی زندگی حضرت دامت برکاتہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اب میں درخواست کرتا ہوں صدر محترم ڈاکٹر سید فاروق صاحب اور ڈاکٹر پنیر بھاٹیا بریگیڈیئر KG ڈاکٹر آر.کے. بخشی صاحب سے اسٹیج پر تشریف لائیں اور جو ہمارے مہمان باہر سے تشریف لائے ہیں ان کا استقبال کریں۔ میں سب سے پہلے مولانا کبیر الدین صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ کا استقبال کریں۔ اب میں سوامی تیرتھانند صاحب جی کو
دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور آپ کا استقبال نہیں بج رہی بھائی ذرا آپ کے لیے سب کے لیے ہوتا ہے. فادر جے پی سنگھ جی تشریف لائیں. مفتی صاحب مفتی عباس صاحب مولانا عباس صاحب مولانا عباس جی مولانا عباس صاحب یہاں بٹھایا. اب میں مولانا وصال الدین احمد حقانی صاحب کو دعوت دیتا ہوں جو ابھی عمرہ کر کے تشریف لائے ہیں ان کا بھی استقبال کیے. مولانا وصال الدین احمد حقانی صاحب. اب آپ حضرات ابھی اسٹیج پر تشریف رکھیں اور کتاب کا رسمی اجرا ہونا ہے. ہمارے بیچ میں شہزاد سے مشہور ہیں جو بہت ہی اچھا گلا ہے ان کا, بہت ہی پیار سے میں ان سے ریکویسٹ کروں گا. یہ ڈاکٹر صاحب کے سب سے چھوٹے بھائی ہیں, ان کے لیے تالیاں ہو جائیں. ہم کو کریں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے, نیتیں بھی. نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے, نیتیں بھی. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں
تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، دکھائی بھی جو نہ دے نظر کو جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ بہت بہت شکریہ، بڑی میٹھی آواز کو لانے کے لیے آپ کو بہت شکریہ۔ میں آپ ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں وششٹھ اتھی سوامی تیرتھانند صاحب، یہ رشی مارکنڈے نام سے تشریف لائے ہیں، میں ان سے بیٹھنے میں جا رہا ہوں۔ تالیاں ہو جائیں کے لیے۔ آپ سبھی کو میرا پرنام۔ میں اس یوگیہ تو نہیں تھا، لیکن ہمارے ناجم صاحب، چودھری صاحب، ان سے میں بہت پربھاوت ہوں۔ کارن سب سے بڑا یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھید بھاؤ نہیں کیا، اور سماچار پتروں میں ان کے جو لیکھ آتے ہیں ان سے میں بہت پربھاوت۔ اچھا ہوئی کہ ایسے شخصیت کو ملنا چاہیے، پھر میں ان کے پاس گیا، انہوں نے میرا بڑا آدر مان سمان کیا، اور تعلقات ان کا اتنا ہے کہ ڈی سی صاحب ان کی دہلی پہ آتے ہیں، منتری لوگ بھی آتے ہیں، لیکن ایک ان کا اپنا جو سبھاؤ ہے وہ بہت، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آنندمئی ہے۔ آنندمئی اس لیے ہے کہ جب پریم سے ملتے ہیں تو پریم ہی سب کچھ ہے، اور اس سنسار سے ہم نے کچھ نہیں لے کر جانا، یہ بھی نشچت ہے۔ جانا سب نے ہے، آپس میں پریم بھاؤ ہوگا تو لوگ منڈوپرانت بھی یاد کرتے ہیں، انتقال کے بعد بھی یاد کرتے ہیں کہ ہاں بھائی فلاں آدمی تھا۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اب میں تو ڈاکٹر صاحب کے چھوٹے بھائی صاحب کی واणी سے بہت پربھاوت ہوا کہ ماتا سرسوتی ان کے اندر وراجمان ہے۔ بہت اچھی بات۔ اور جہاں ہندو مسلم کی بات آتی ہے، میرا کہنا ایسا ماننا ہے کہ ادھارن کے طور پہ جب کوئی پیشنٹ ہمارا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس کو بدل چاہیے، تو پیشنٹ کے جو ساتھ میں ہوتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کا بدل ہے، بدل ملنا چاہیے۔ جب بدل لیتے ہیں کیا اس سمے پوچھتے ہیں کہ یہ مسلم کا ہے یا کسی سکھ کا ہے یا کسی عیسائی کا ہے؟ جب بدل ہمارا سب کا ایک ہے تو پھر بھید بھاؤ کیوں؟ یہ بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ تو سب سے بڑی بات میری تو یہ رہتی ہے کہ جہاں بھی ہم جائیں پریم سے رہیں، پریم سے آنا جانا ہو، اور یہ چیزیں مجھے
कबीरुद्दीन साहब जी के यहाँ से मिली है। हाँ, बहुत प्रभावित हूँ इनसे मैं। इन्होंने मुझे फोन किया कि स्वामी जी आपको चंदन महाल बिल्कुल आपके लिए जान भी हाजिर है। तो कई चीजें हैं। मिस्र वाला में मेरा अक्सर आना जाना रहता है, उधर से मोटा साहब को मैं मिल के जाता हूँ, और ये भी मेरे पास आते रहते हैं आश्रम में। तो बल्कि एक हमारे बीच में आए थे एक सज्जन वृंदावन से, वो हमें फाड़ने की कोशिश में लगे हुए थे। हमने उन्हीं को निकाल दिया बाहर। मैं कहा महाराज आप जा सकते, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, हमें वो चाहिए जो जल्दी बाकी को है। तो मेरा तो यही आपसे अनुरोध है कि भी सब आपस में प्रेम से रहें, जाति पाति को ना देखें, और यही मेरा आप सबसे। आपके प्रवचन बहुत ही अच्छे हैं, और ऐसे सबके विचार अभी सलीम साहब ने भी किए थे। और अब मैं हमारे बीच में फादर हैं अपने, ये चर्च जो देहरादून का है, ये उसमें हैं फादर जेपी सिंह साहब, ये कैथोलिक चर्च देहरादून से हैं, और ये भी अपने विचार ईसाई धर्म की ओर से थैंक यू वेरी मच। पहले तो आप सबको नया साल मुबारक हो। हम 2023 में दाखिल हो चुके हैं, तो सबको ये साल मुबारक हो, और मेरी दुआ है कि ये साल सबके लिए एक खुशियाँ भरा साल हो, हमारे जीवनों में तरक्की हो, और खुदा हमारे घरों से, हमारे दिलों से, हमारे खानदानों से और हमारे समाज से सब बुराई निकाले। मैं ये दुआ करता हूँ। और मैं काजी साहब को उनकी इस किताब के लिए जो आज उसका विमोचन हुआ है, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ उस किताब के द्वारा बहुत से लोगों को फायदा होगा। अभी बड़ा अच्छा कलाम पेश किया गया कि वही है जो खुदा है जो दुनिया को या निज़ाम को चला रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा खुदा है, परमेश्वर है, ईश्वर है, जिसने हमें बनाया है, और आज भी वो इस संसार को चला रहे हैं। हमें परमेश्वर का, ईश्वर का हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। हम जो जीवन की जो सांस ले रहे हैं, वो उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का अनुग्रह है, उन्हीं की दया है। परमेश्वर ही है जो आज भी इस संसार को उन्होंने बनाया है, संसार को बनाया है, संसार में हम सबको बनाया है। और हमें जब पूरा विश्वास है, पूरा ईमान है कि जो भी कुछ होता है हमारे जीवन में, वो हमारी भलाई अच्छाई के लिए होता है, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी का बुरा नहीं चाहे, कभी नहीं। हाँ, इंसान हमेशा हमारे पड़ोसी हों ये बुरा चाह सकते हैं, हमारे रिश्तेदार भी बुरा चाह सकते हैं, पर खुदा हमारा कभी बुरा नहीं चाहता। और इसलिए उनसे प्रेम करना, उन पर विश्वास करना हमारा वाजिब मुनासिब फर्ज भी बन जाता है। जहाँ तक समाज सुधार की बात है, कहते हैं ना कि हमारी जो सोहबत है वो हमें बनाती भी है और वो हमें बिगाड़ भी देती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम
ہماری صحبت کیسی ہے, ہم کس سنگتی سے ملے ہوئے ہیں. سوامی جی کی ایک بہت اچھی بات لگی کہ جو ان کو الگ کرنا چاہ رہے تھے یا جو ان کے بیچ میں پھوٹ ڈالنا چاہ رہے تھے, ان کو انہوں نے نکال دیا, اپنی کمیٹی سے نکال دیا, سماج سے نکال دیا. یہ بہت بڑا اداہرن ہے, اور اس چیز کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے, اپنے سماج میں رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں سے ہم خود ہی پرہیز کریں. ہم خود دیکھ رہے کہ کس طور کے لوگ ہیں جن سے ہم مل رہے ہیں, یہ ہمارا بھلا چاہ رہے ہیں, ہماری برائی چاہ رہے ہیں, یا ہمارے ساتھ میل کرنا چاہ رہے ہیں, یا ہمیں الگ کرنا چاہ رہے ہیں, ہماری دشمنی کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ میں, ہمارے ساتھ. تو ہمیں خود بھی ہمیں ایشور نے سمجھ دی ہے, عقل دی ہے, تو ہم خود اس کا استعمال کریں اور اپنے آپ ہی ایسے لوگوں سے اپنے آپ ہی الگ رکھیں اپنے آپ کو. تو سماج ہم ہی سماج ہیں یا سماج ہم سے ہے. تو ہم جب اپنے آپ کو دیکھیں گے تو سماج میں جو برائیاں ہیں, اگر ہم اپنے آپ کو خود ان برائیوں سے الگ رکھیں گے تو برائی دور ہی رہے گی. پرمیشور ہم سب کو آشیش دیں اور یہ نیا سال ہماری زندگیوں کے لیے اور ہماری زندگیوں میں بہت ہی ترقی کا باعث ہو. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ فادر جے سنگھ جی, بہت ہی اچھے وچار کرے گئے. اور اب آج کے جو ہمارے خاص مہمان ہیں, جو جن کی کتاب کا ابھی آپ نے دیکھا وہ امیدوں کا چراغ, بہت اچھا ٹائٹل ہے, مجھے بہت پسند آیا. امیدوں کا چراغ 2023 سے ہمیں امیدیں کرنی چاہیے کہ ہندوستان ایک اور اچھا کنٹری بنے گا اور ہم سب پیار سے رہیں گے. میں ان کو دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ بھی اپنے وچار لیں گے. کتاب لکھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا جی, بڑی محنت کرنی پڑتی ہے جو آپ نے کی ہے. ان کے لیے ایک بار تالیاں. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفیٰ. اما بعد, قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدر ذی وقار عالی جناب ڈاکٹر سید محمد فاروق صاحب دامت برکاتہم, صدر تسلیمیہ علیہ انڈیا ایجوکیشنل سوشل ویلفیئر سوسائٹی, سوامی جی اور فادر صاحب, علماء کرام اور حاضرین جلسہ. جلسے کا عنوان اصلاح معاشرہ ہے. سماج سدھار کس طرح ہو, سماج کی اصلاح کی کوئی بھی مجلس, کوئی بھی پروگرام میرے نزدیک جب تک کم سے کم یہ چاروں مذاہب کے لوگ موجود نہ ہوں اور چاروں مذاہب کے لوگوں کو نشانہ نہ بنایا جائے, اس وقت تک ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ سماج کے اندر جو بگاڑ ہے وہ صحبت سے ہے, ابھی فادر صاحب بھی فرما رہے تھے. اور قرآن کریم نے 1300 سال پہلے ہی 1433 سال پہلے تقریباً قرآن کریم میں ہے کہ اے ایمان والو, ایمان کی درستگی تقوی سے, پرہیزگاری سے اور دونوں کی سلامتی کے لیے لازم ہے صحبت, نیک لوگوں کی سوسائٹی. مسلمان اگر چاہے اس ہندوستان میں کہ میں اپنی صرف تحریک سے اصلاح معاشرہ کر لوں گا, ممکن نہیں ہے.
اس لیے کہ جو اسلام پسند کرتا ہے دوسرے سماج کے اندر وہ چیزیں بالکل بے حیائی کے طور پر پھیلی گئی، تو لازم ہوگا کہ اصلاح معاشرہ کی تشکیل، اس کی تعمیر کے لیے سوامی جی بھی ہوں، فادر صاحب بھی ہوں، گرنتھی صاحب بھی ہوں اور ان کے فالوورز ہوں، اس کے بغیر مشکل ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کا مسئلہ ہے، ابھی میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا اتراکھنڈ کے جمعیت العلماء کے سیکریٹری خورشید احمد صاحب، اس میں آدھے سطر میں انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مسجد کو نشانہ بنایا جائے اور مسجد کے تحت نمازیوں کی اصلاح کی تشکیل دی جائے اور اصلاح ان کی جائے، ان کی خرابیاں دور کی جائے، پھر اس محلے کی عورتوں کو نشانہ بنایا جائے، ان کے درمیان بیٹھا جائے، اس کے بعد نوجوانوں کو لیا جائے، ترتیب وار ہو، اور یہ پیغام لے کر ہندو بھائیوں کے پاس بھی جائیں، عیسائیوں کے پاس بھی جائیں، سکھوں کے پاس بھی جائیں۔ صحبت جو بگڑتی ہے، بگاڑ کی اصل وجہ مرد کے لیے عورت ہے اور عورت کے لیے مرد ہے۔ یہ جتنے بھی سماج سدھار کی باتیں ہوتی ہیں یہ انہی دو طبقات میں پھرتی ہیں۔ بگڑتا آدمی کہاں ہے؟ مرد کہاں بگڑتا ہے؟ عورتوں میں۔ عورت کہاں بگڑتی ہے؟ مردوں میں۔ تو ان دونوں کو ان کی حقیقت سمجھایا جائے، ان کی اصلاح کی جائے، ان کے مذہب کی تعلیمات سے ان کو روشناس کرایا جائے کہ مذہب میں احوال کی درستگی کے کیا کیا معیار ہیں۔ یہاں ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں، انہیں اس پر غور کرنا چاہیے، اور ان کے لیے سب سے موزوں ترین اس دون ایریا میں ہمارے ڈاکٹر صاحب کی حیثیت ہے، مقبولیت بھی ہے، محبوبیت بھی ہے، اور اللہ نے افکار جلیلہ سے انہیں مالا مال بھی کیا ہے، اور ماشاءاللہ ان کی آواز پر ہر طبقے کے لوگ جڑ بھی جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں ہم چاروں کو بلایا جائے، عوام کے بجائے مولانا کو، پنڈتوں کو، گرنتھیوں کو، فادر صاحبان کو ایک جگہ بلایا جائے، اور محترم ڈاکٹر صاحب ہمیں کہیں کہ آپ پیشوا ہیں، ہر دھرم کے پیشوا بیٹھے ہیں، آپ کے دھرم کے لوگوں میں کہاں کس طرح کیا کیا بگاڑ ہے، آپ مندر میں اپنے لوگوں کو بلائیں، چرچ میں بلائیں، گردوارے میں بلائیں، مسجدوں میں بلائیں، اور ان کی اس حوالے کو درست کرنے کی فکر کریں، ایسا پیغام دینا چاہیے۔ بہرحال صحبت سے بڑے بڑے لوگ اچھے بنے اور اچھے برے بنے۔ بہرحال میں محترم ڈاکٹر صاحب کا احسان مند ہوں، ان کی ذرہ و نوازی کا میں بے انتہا صمیم قلب سے اعتراف و اقرار کرتا ہوں کہ ناچیز کی تعریف کے لیے انہوں نے یہ قیمتی حضرات کی مجلس سجائی اور سبوں کو تکلیف دی، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے علماء دانشوروں کے درمیان اس کا رسم اجرا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو جزائے خیر عطا۔ امیدوں کا چراغ، بڑے انہونے حالات میں اس کو ترتیب دی گئی ہے، اور ہر انسان کی زندگی میں مسرت و غم اور خزاں اور بہار کا سایہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ انسان کو جب کوئی تکلیف کا دور جس پر گزرے، آزمائشوں کا دور گزرے، اپنوں سے بے وفائی کا سابقہ پڑے، جہاں امید ہو جہاں وہاں نا امیدی دیکھنے کو آئے، ایسے موقع پر انسان کو کس طرح اپنی زندگی، اپنے آپ کو کس طرح سنبھالنا چاہیے۔ اس کتاب میں ایک عنوان ہے دکھڑے۔ دکھڑے کو اگر آپ پڑھیں گے غور سے، اور پڑھنے کا مطلب ہے کم سے کم 3 بار پڑھنا، تو ہم نے
انبیاء کرام کی زندگی میں کن انبیاء کو کن حالات سے گزرنا پڑا ہے، اس کی تشریح نہیں کروں گا. انہوں نے ایسی کیفیت میں اپنے آپ کو کس طرح سنبھالا، زندگی گزاری، اس میں ایک سبق ملتا ہے امیدوں کے چراغ میں. اسی طرح آدمی پر مایوسی آتی ہے حالات کی وجہ سے، اپنے پتھر پھینکنے لگتے ہیں اور اپنے لوگ کچلنے لگتے ہیں. ایسی کیفیت جب کبھی مقابلہ ہو، آدمی کو اپنے آپ کو کس طرح سنبھالنا ہے، یہ چیزیں، یہ واقعات اور یہ تدبیریں اس کتاب میں لکھی گئی ہیں. تدبیریں ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب ایک امیدوں کا بہت بڑا سہارا ہے. اسی طرح اس کتاب میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ سماج میں ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں، گنہگار کہتے ہیں، حوصلہ شکن حالات پیدا کر دیتے ہیں. تو قرآن و سنت کے حوالے سے اور بزرگان دین کے واقعات سے میں نے یہ بات لکھی ہے. کوئی گنہگار نہیں ہے، کوئی برا نہیں ہے. برائی تو ایک لفظ ہے، ایک انسان کی ذات کے ساتھ کچھ چیزیں وقتی طور پر وابستہ ہو جاتی ہیں. اپنے کو برا کہنا چاہیے، گنہگار کہنا چاہیے، سماج کو گنہگار کہنا چاہیے. تو میں نے لکھا ہے کہ سماج اگر کسی کو گنہگار کہے تو گنہگار سے زیادہ وہ گنہگار ہے جو گناہ کا فتویٰ اسی پر لگاتا ہے. حضرت شاہ وصی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں یہ بات لکھی ہے، گنہگار کو گناہگار سمجھنا خود ایک گناہ. تو ایسے حالات پر میں نے حوصلہ افزا واقعات لکھے ہیں اس کتاب میں. بہرحال یہ سب چند نوادرات ہیں، زندگی گزارنے کا ایک گر ہے. بہرحال اس کو اپنا کر ہماچل پردیش جیسی جگہوں پر جہاں 3% سے کم مسلم آبادی ہے، ایک بڑے ادارہ بہت اسلوبی سے چلایا جا رہا ہے. وہ اسی کتاب کے مضامین اور عنوانات کا ہم نے سہارا لیا ہے. ہمارے یہاں بڑے بڑے کٹر جس کو کہا جاتا ہے، مسلم مزاج، سکھ مزاج، ہندو مزاج اور عیسائی لوگ آتے ہیں. میں انہیں بلاتا ہوں اور ہم تنہائی میں دفتر میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو کوستے بھی ہیں اور سراہتے بھی ہیں. یہ جو فضائیں آپ حضرات نے ہم نے مل کر خراب کی ہیں، ہم ایک دسترخوان پر ابھی سب کھانا کھا رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، موج مستی کی باتیں کر رہے ہیں، اور باہری دنیا کو آپ نے ایک عذاب، ایک جہنم کا نمونہ بنا دیا ہے. یہ کہاں تک بہتر ہے، کہاں تک یہ جائز ہے جو ہم لوگ اپنے کرتب سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ان کی ایک مثال تر و تازہ یہ سوامی جی ہیں، بہت بڑے مندر کے یہ پجاری ہیں اور ان کے سیاسی سماجی لوگوں میں تعلقات ہیں. یہ میرے بغیر نہیں رہتے، جب میری طرف سے گزرتے ہیں میرے بغیر نہیں جاتے، اور میں ان کی یہاں حاضری دیتا ہوں اور ہر طبقہ فکر سے میں ملتا ہوں، اور میں ہر ایک کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہوں، اور اپنے کو ایسے مسلم ایک عالم ہونے کی حیثیت سے دائی قوم سمجھتا ہوں، اور دوسرے لوگوں کو مدعو قوم سمجھتا ہوں. دائی اور مدعو کا رشتہ بڑا مستحکم، مضبوط، پیار بھرا ہونا چاہیے، کیونکہ دعوت ان کو دی جا سکتی ہے جو سامنے والے سے ہم نفرت نہ کریں، دوری نہ کریں، پیار اور محبت کی نظر سے دیکھیں. بہرحال یہ خلاصہ ہے کچھ اس کتاب کا. بہت کچھ اور باقی ہے، میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں تاکہ آپ مطالعہ بھی کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ میں نے خلاصہ کتاب کے بتا، خلاصہ سامنے آ گیا اور کتاب کا مطالعہ نہیں کریں. بہرحال اخیر میں ہم آپ سبوں کا شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر سید صاحب کا، ڈاکٹر صاحب کا، کہ انہوں نے ناچیز کے لیے یہ دلربا، دلکش اور پربہار پرمعنی مجلس قائم کی، اور اللہ انہیں بھی سدا بہاروں میں سے مالا مال فرمائے اور ان کی عمر میں عافیت اور برکت نصیب فرمائے. انہی چند الفاظ کے ساتھ
शुक्रिया मौलाना साहब। मौलाना कबीरुद्दीन साहब ने जो भी विचार रखे हैं, जो ख्यालात रखे हैं, वो ज़िंदगी अच्छी जीने के लिए है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि आप सबको बड़ी आसान लफ्ज़ों में बताया गया है और उसको फॉलो करेंगे। और आप हमारे बीच में ब्रिगेडियर के जी बैन है, ब्रिगेडियर किशन गुलाम है, कम से कम 2 लफ्ज़ उस मौके पर आप हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो नए साल की मुबारक। हम फौज में कोई धर्म नहीं होता, हम सब धर्मों को मनाते हैं। चाहे कोई फंक्शन होता है, चाहे क्रिसमस हो, ईद हो, या किसी का बर्थडे हो, जन्माष्टमी हो, कोई भी चीज़ ऐसी हो, सब धर्म मनाते हैं और सब मिलकर मनाते हैं। ऐसा नहीं होता ये करेंगे वो करेंगे, सब मिलकर मनाते हैं। तो हम फौज में एक बहुत ही ऐसा, तो हमारे यहाँ फौज में एक ऐसा रिवाज है कि देखिए, प्रेम से रहना है, प्यार से रहना है और मिलकर सब काम करते हैं। हम लड़ते भी हैं, मिलकर लड़ते हैं। ये नहीं होता कि भाई ये करेगा वो करेगा। जो भी आगे होता है, जिसको भी भेजा जाता है वो काम वही करता है। तो ड्यूटी होती है, ड्यूटी पक्की करते हैं। तो इसलिए हमारे पास में हमेशा यही होता है कि देखिए, जो चीज़ करनी है मिलकर करनी है, प्यार से करनी है और उसको हमें किसी के साथ ये नहीं होता कि उसका है या मेरा है, सबका है। बस इसी प्यार के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैं ज़्यादा बोलता हुआ आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और खास तौर से डॉक्टर फारूक साहब का जिन्होंने आज की मजलिस शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, वेरी गुड, वेरी गुड वर्ड्स। और आप हमारे बीच में टाटा साहब में काफ़ी जिंदगी करते हुए रोटरी क्लब के प्रधान रहे वहाँ, आपने डॉक्टर तरुण भाटिया जी नाम से रिक्वेस्ट करूँगा जी। परम आदरणीय डॉक्टर एस फारूक साहब, टोटा साहब से हमारे मित्र कबीर, मैं कबीर के कारण आपको कबीर, आपके बेटे का नाम है कबीर, स्वामी जी, टोटा साहब के विरक्ति साहब, फादर साहब, इसे सत्संग कहेंगे अगर मैं स्वामी जी की भाषा में कहूँ। स्वामी जी सत्संग ही है। रामायण में एक जगह लिखा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग तूल न पाहे सो सुख जो सुख लव सत्संग, तूल न ताहि सो सुख जो सुख लव सत्संग। कहते हैं कि अगर तराजू के एक पलड़े में सारे स्वर्ग और मोक्ष के सुखों को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में छोटा सा क्षण भर का सत्संग रख दिया जाए जहां पर अच्छे लोग मिले हैं, तो वो जो पलड़ा है वो ज्यादा भारी हो जाता है। डॉक्टर साहब के कारण यहाँ आने का मौका मिला। अभी कुछ समय से हमने अपना कुछ हुलिया बदला है, तो जहां भी जाते हैं तो बोलते हैं डॉक्टर साहब के रंग में आ रहे हो। रोटरी में तो खास कर मुझे अचानक बोला गया बोलने के लिए, मैं प्रिपेयर नहीं था। तो गीता में भी एक श्लोक है स्वामी जी, 3 अध्याय का 20वां श्लोक है कि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जना स यत् प्रमाणम कुरुदेव लोकास्त धनुवर्तते। अच्छे लोग, श्रेष्ठ लोग, श्रेष्ठ लोग जो आचरण करते हैं, तो आम लोग हम जैसे उस आचरण को प्रमाण मानकर उसका अनुसरण करते हैं। अगर हम इतना सा भी डॉक्टर साहब की जो हम मैं देखता हूं रोज, अगर इतना सा भी कर लें तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन धन्य है। एक और बस बात रखूंगा, क्योंकि ग्रंथी साहब आ गए तो मुझे गुरबाणी से भी कुछ बोलने को कहा गया था कि अगर जरूरत पड़े तो। प्रेम एक ऐसा है, प्रेम चीज कि जो कि हर धर्म में, कहीं पर भी आप देखें, हर धर्म में प्रेम के बारे में है। 10वें पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद कहा है कि सांच कहूं सुन ले सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। प्रभु को पाने का एक ही तरीका है, लव ऑल सर्व ऑल।
That is the only way to reach to the God. क्या कहते हैं कि अक्ल आमद दीनो दुनिया शुद्ध खराब, इश्क आमद दर्द आलम कामयाब। बस एक, क्योंकि आप लोग बहुत सारे लोग इस्लाम से हैं, तो एक छोटी सी बात मुझे याद आती है, तो वो जरूर करूंगा। बहुत साल पहले की बात है, मैं शायद 20 साल का रहूंगा। हम लोग एक कैंप में गए, तो एक हमारे अथर अल्लाह ने जन्नत दे, उनकी किसी दुर्घटना में मृत्यु हुई। तो रात को हम लोगों ने बैठना था, वो अकेला मुस्लिम था, वही 19-20 साल का। तो कहीं से वो आया और बोला मुझे नहाना है। हमारी कोई इतना आइडिया नहीं था कि क्या कहना चाहता है। तो बहुत सर्दी थी, बोला यार इस वक्त क्यों नहाना है? बोला बस मुझे नहाना है, बस मुझे नहाना है, बस मुझे नहाना है। तो चलिए, मैंने फिर बोला, होटल से गर्म पानी बोला, उसको नहाया, जो भी था वो आ गया। तो बस मैंने इतना सा ही उसको एक बात बोली कि अगर मैंने कुछ सुना दिया ना, तो बोला आप उर्दू में भाषण मत देना। तो मैंने बोला अगर मैंने फारसी में कुछ सुना दिया ना, तो रो पड़ेगा। तो अब हमारे एक टीचर ने सुन लिया, तो वो बोले आज तो इसको मेरे लिए बोले कि जरा, मतलब शायद उन्होंने सोचा मैं कुछ बोल रहा हूँ ऐसा, तो उन्होंने बोला आज तो सुनेंगे। तो जब हम सब लोग बैठे, तो बोले चलो बताओ क्या कहना चाहते थे, ये कुछ फारसी में सुनाएंगे। तो वो नई सी चीज थी सबके लिए, तो बोला सब लोग भावुक हो जाएंगे, मूड खराब हो जाएगा। क्यों अपना मूड खराब करते? क्योंकि वो हर एक के ऊपर उतना ही लाजिब, मतलब उतना ही, इट इज इक्वली एप्लीकेबल टू एवरीवन, सबके ऊपर उतना ही लागू होता है। चलो फिर भी उठा दिया गया। तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि तू गनी, अल्लाह से प्रार्थना है कि तू गनी अज हद आलम मन फकीर, रोज़े महशर उत्र हाय मन पजीर, कर हिसाबम मीत बीनी नागजीर, अज निगाह मुस्तफा बिना। अल्लाह परवरदिगार भगवान वाहिगुरु, तू दोनों जहान का, लोक परलोक, स्वर्ग नरक, जहन्नुम दोजख, फिरदौस, जो मर्जी बोलते हैं, तू दोनों जहान का मालिक है और मैं एक फकीर हूं। एक दिन हम सब ने उसके पास जाना है और हमारा हिसाब किताब होना है। तो मुझे फकीर समझकर मेरे गुनाहों को बख्श देना, लेकिन गर हिसाबम मीत बीने वागजीर, अगर मेरा हिसाब लाम को करना ही पड़े, तो जो मेरे मुस्तफा हैं, जो मेरे माँ बाप हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटोर हैं, उनकी निगाहों से ओझल मेरा हिसाब कर। हम सब जानते हैं कि कितने गुनाह हम करते हैं और वो देख रहा है। अल्लाह निगाहों से तो हम अपनों से बचते हैं। मेरी को फारसी और उसमें प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत है। डॉक्टर साहब कई बार उर्दू में भी मुझे नुक्ता पे चेक करते रहते हैं, तो कुछ गलत बोला तो मैं माफी चाहूँ। थैंक यू। शुक्रिया वाकिया साहब, कमाल कर दिया आपने। अचानक पता लगा हमारे बीच में तो लोग सिंह भी आए हुए, कुछ कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि आज से 10 साल पहले तक हम सब एक ही थे। अभी सिर्फ एक राजनीति है जो मतलब सबको अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम सभी एक हैं, सबके दिल एक दूसरे से मिले हुए हैं। और अब जैसे अब आप सबसे देखिए, ये अमृतसर में दरबार साहब गोल्डन टेम्पल है,
اس کی نیو کس نے رکھی تھی؟ ایک مسلم اس نے رکھی تھی. وہاں کوئی بھید بھاؤ نہیں. اور وہاں کے 4 دشاؤں میں 4 دروازے ہیں جس کا یہ ہے کہ مطلب وہاں پر ہندو مسلم سکھ عیسائی سب جو ہے وہاں پر آ سکتے ہیں اور کوئی مطلب بھید بھاؤ نہیں ہے. اور یہاں پر جو صرف ایک ووٹوں کی راجنیتی کے کارن ہی سب کچھ کرا جا رہا ہے. ویسے سب کے دل جو ہیں شکریہ ترلوک سنگھ جی. آپ نے تو بالکل جسٹ دکھا دیا, صاف نکال کے دے دیا. بہت خوب, 2 شکریہ. اب آپ کی میں اپنے تسمیہ کے پردھان ڈاکٹر فاروق, ان کو سب جانتے ہیں. اچھا شہزادہ جی ایک نعت آپ اور سنا دیجیے. سب کی طرف سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے, آپ سریلے اپنے گلے سے. غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں, جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں, جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. ہم سبھی راحتوں اس میں احمد کا وظیفہ تو ہے ہر غم کا علاج. اس میں احمد کا وظیفہ تو ہے ہر غم کا علاج. لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں. لاکھ خطرے ہوں اسی نام سے ٹل جاتے ہیں. غم سبھی راحتوں رکھ ہی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے صدقے. رکھ ہی لیتے ہیں بھرم ان کے کرم کے صدقے. جب کسی بات پر دیوانے مچل جاتے ہیں, جب کسی بات پر دیوانے مچل جاتے ہیں. ہم سبھی راحتوں آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی. آ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی. جو تیرے قدموں پر گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں. جو تیرے قدموں پر گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں. غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں, جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. بہت شکریہ. شارٹ نوٹس پہ بڑھیا کیا ہے, دل بالکل خوش ہو گیا. اب اپنے پردھان جو ہے تسمیہ سوسائٹی کے ڈاکٹر فاروق, ان کے لیے ایک بات تالیاں ہو جائیں جنہوں نے سارا یہ بہت سارا مینیج کیا. ہمارے بولنے سے پہلے افغانی صاحب اور جن صاحب نے کتاب پرنٹ کی ہے
کس سے امید رکھوں، کہاں چراغ جلاؤں، یہ سوچتا رہتا ہوں کہ کیسے اس سماج کو بناؤں۔ یہ آپ کی کاوش ہے، امیدوں کا چراغ۔ بہت ہی اچھی باتیں اس کے اندر کچھ خال ہم نے پڑھا ہے، اور مفتی صاحب نے جہاں سے شروع کیا وہ بھی ایک چیپٹر اس کے اندر ہے کہ اپنے آپ کو آدمی جب خدا کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اس کی بارگاہ میں جس بھی طرح سے عبادت کرتا ہے، وہ یہ محسوس کرے کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، تو پھر اسے معافی ضرور مل جائے، اور جب معافی مل جائے تو اس کو بھول جانا چاہیے اور آگے اچھی راہ کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہو تو سکتی ہے گناہوں کی تلافی بھی، مگر ہو تو سکتی ہے گناہوں کی تلافی بھی، مگر نامکمل ہے دعا اشک ندامت کی بغیر۔ تو آدمی نادم ہو جائے کہ ہاں میرے سے غلطی ہوئی۔ آج معاشرے کے اندر، سماج کے اندر اس چیز کی بہت ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ کر تو رہے وہ شیخ بھی ہم کو نصیحتیں، کر تو رہے وہ شیخ بھی ہم کو نصیحتیں، کیا کیا گناہ تم نے نہ کیے ہوں گے بہار میں۔ تو آج بچوں کو، جوانوں کو یہ بہار کا جو دور ہے، اس کے اندر سمجھانے کی بہت ضرورت ہے۔ بالکل تازہ واقعہ جو ہے کہ ایکسیڈنٹ یا جو بھی معاملہ کہیے اس کو، وہ لڑکی کو 10-12 کلومیٹر گھسیٹ کے لے گئے، اس کی پیر اس کا ایک کار میں پھنس گیا، کیا اس کی حالت ہوئی ہوگی، کتنی اونچی چلائی ہوگی۔ لیکن اس سب کے پیچھے بھی وہی چیز ہے کہ شراب اس میں بھی ملوث ہے کہ رات میں نیا سال کا جشن اور اس کے اندر شراب، اور اس کے بعد پھر یہ حادثہ، اس میں وہ لڑکے بھی شامل ہیں۔ دیکھ کے ہم ہمیشہ اس بات کو کہتے ہیں کہ برائی، کوئی بھی مذہب کا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب ہمارے مذہب کے اندر فلاں برائی، ہمارے مذہب کے لوگوں میں فلاں برائی ہے۔ وہ ہر ایک، ہم سب انسان ہیں، ہمارے سے سب سے غلطی ہوتی ہیں، بس اس کا ہم اعتراف کرتے۔ ابھی بھاٹیہ صاحب نے اتنی اچھی بات بتائی فارسی کی منم فقیر، کہ میں تو مانگنے والا ہوں، اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے اور یہ کہے کہ تو مجھے معاف کر دے۔ اچھائی انسان جب ہی کر سکتا ہے کہ جب وہ ہوش کے اندر ہو، اور بے ہوش ہے، چلے تو پاؤں کے نیچے کچل گئی کوئی شے، چلے تو پاؤں کے نیچے کچل گئی کوئی شے، نشے کی جھونک میں دیکھا نہیں کہ دنیا تھی۔ انسان اپنی دنیا بھی اور دوسرے کی دنیا بھی برباد کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں سماج کو سدھارنے کے لیے، سماج کو اچھا بنانے کے لیے کوشش جاری رہے۔ وہ لوگ جو کوئی شاہکار لکھ جاتے ہیں وہ فنا نہیں ہوتے، وہ یاد آتے ہیں۔ تو آپ نے کتاب لکھی، بڑے حوصلے کی بات ہے کہ اچھی کتابیں آدمی لکھے، اچھے واقعات لکھے، لوگ بڑوں کی، بزرگوں کی باتیں اس کے اندر نقل کرے، اور اس کو پڑھنے والے بھی ہوں،
اس کو سمجھنے والے بھی ہوں، ورنہ لکھیں اور ختم ہو جائے، کوئی نہ اس کو پڑھے نہ کوئی سمجھے، تو وہ غلط ہے۔ اس پر جو ہے کوشش ہونی چاہیے کہ وہ باتیں جو آپ نے لکھی وہ لوگ پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج معاشرے کے اندر اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ کس طرح سے نفرت جو ہے وہ ختم کر دیں، کس طرح سے لوگوں تک پہنچائیں کہ نفرت کو کم کرا جائے، نفرت کو ختم کر دیا جائے، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ جو بھی کھڑا ہوتا ہے اس کو بھی برائی سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا اس کا پرسنل انٹرسٹ ہوگا۔ یہ چراغ جو ہے جلانا بھی تمام رات اسی خوف میں گزرتی ہے، تمام رات اسی خوف میں گزرتی ہے کہیں چراغ جلانے سے گھر نہ جل جائے، کہ لوگ سوچیں کہ یہ کیوں اس کو جلانا۔ تو اچھی بات کرنا بھی مشکل ہے، برائی ایک دوسرے کے اندر نفرت پیدا کرنا یہ آسان ہے۔ تو یہ بڑے حوصلے کی بات ہے آپ کی، میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہم سب کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو انسان بنا ہوا ہے، وہ روح شیشے کی بدن ریت کا پارے کا مزاج، زندگی تجھ کو سلیقے سے گزاروں کیسے۔ بڑا مشکل کام ہے کہ انسان سلیقے سے اپنی زندگی کو گزار دے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں وہ چیزیں جو مذہبی کتابوں کے اندر بتلائی گئی، جو قرآن کے اندر بتلائی گئی، اللہ نے انسان کو بنایا تو اس کو جینے کا، زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتلایا۔ آپ کوئی مشین بھی لاتے ہیں تو اس کو چلانے کا طریقہ بھی ہوگا۔ اچھی چیز ہوگی لمبی زندگی ہے، اچھی زندگی، اور خراب چیز ہوگی تو اس کو بھی استعمال کرنے کا۔ ایک ساتھ کسی سے پنکھا خریدا انہوں نے، اسے جلا، وہ ٹوٹ گیا، تو انہوں نے کہا بھائی اس کو، یہ تو بہت ہی کاغذی ہے، بہت ہی بیکار پنکھا بنایا آپ نے، اس کو کیسے چلیں؟ اس نے کہا اس کو جلنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پکڑ لیجیے اور سر کو جھٹکے دیجیے۔ تو ایسی کوئی چیز ہے وہ تو بیکار ہے، لیکن انسان کو اللہ نے بڑا تندرست بنایا، اس کو ہر چیز کی فکر کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو اچھے سے گزارنا چاہیے۔ اس کے اندر آنکھوں سے، ابھی آپ نے بتایا کہ وہ دیکھتے تھے اچھی طرح چاروں طرف کیا ہو رہا ہے۔ آنکھ جو ہے اللہ نے ایک بڑی نعمت دی، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ مبتلائے درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو یہ آنکھ کی خصوصیت ہے، تو ہمیں اس کے اندر گرو گرنتھ صاحب کے اندر بھی بابا فرید کا ایک شعر ہے کہ کاغا سر سب تن کھائیو چن چن ماس، دو اکھین مت کھائیو جب میں پیا ملن کی آس۔ تو اللہ سے ملنے کی اگر آس ہے تو پھر وہی باتیں آتی ہیں جو آپ نے بتلائی یہاں پر، کہ انسان، ایک نعت کا شعر ہے کہ میرے محبوب کو خبر نہ ہو جائے گی، اللہ میرے گناہوں کا علاج رکھ، تیرے محبوب کو خبر نہ ہو جائے گی، کہ اللہ میرے گناہوں کو کا پردہ رکھ لینا۔ یہ چیز جب آ جائے انسان کے اندر تو وہ پھر گناہ سے بچتا ہے۔ برائی ختم ہونی چاہیے، اور آپس میں سب سے بڑا گناہ
एक दूसरे की ग़ीबत करना, उसकी बुराई को निकालना, उसके अंदर कमियाँ निकालना, दूसरे को ये साजिश करना कि इनमें आपस में नफरत पैदा हो जाए, भाई भाई में झगड़ा हो जाए, पड़ोसी पड़ोसी में झगड़ा हो जाए, बहुत ही बड़ी बुराई की ये बात है। और आजकल सब जानते हैं कि इलाही मेरे दोस्त हों खैरियत से, कि क्यों घर में पत्थर नहीं आ रहे हैं। तो ये जो चक्कर है इससे हमें निकलना है। दोस्ती का मतलब ऐसा होना चाहिए कि उसने जो आज खींच लिए मेरी दोस्ती से हाथ, महसूस ये हुआ कि मेरे बाजू उतर गए। बाजू है एक दूसरे का। अब ये प्रोग्राम होना था, बख्शी साहब से कहा कि साहब जरा आप इसको देख लीजिए। और उन्होंने जिसको भी बताया, ये बाजू है, ब्रिगेडियर था, कि भाई आपको आना, रात में हमारे ख्याल से आपसे बात हुई और आप तशरीफ ले आए। तो ये जो मोहब्बत है ये कायम हो जाए तो फिर जो है इंसान बुराई से बचता है और माशरा अच्छा माशरा हमारे मुल्क का जो ताना बाना है उसके बारे में यही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। और अब वो ज़माना नहीं रहा कि साहब आज आपने कोई बात कहीं पर हुई और वो आप तक महदूद रहे, वो पूरी दुनिया में फैल जाता है, पूरी दुनिया में उसका तस्करा आ जाता है कि साहब ये कह तो रहे हैं कि साहब ऐसे चलो और ऐसे रहो और ये करो और वैसे देखिए वहाँ पर ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। आप फॉरेन कंट्रीज में एक फ़ोन करके पूछ लीजिए कि भाई यहाँ की क्या हाल है, फौरन पता चल जाए। तो हमें बुराई से बचना है, इस मुल्क को अच्छे से इसके अंदर कायम रहना है। और इस शेर के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि अल्लाह ने बख्शा है जन्नत सा वतन हम, अल्लाह ने बख्शा है। अभी कल हमारी बात हो रही थी कनाडा, -30 का टेम्परेचर हो रहा है, कैसे रहते होंगे वो, -30। कहने लगे साहब, मैं गया एक मॉल में, मैंने कहा भाई पानी दे दिए, उन्होंने फ्रिज में से बॉटल निकाल के दे दी। अगर ऑडियंस वैसी ना हो, अगर सभी धर्मों के लोग यहाँ मौजूद उस क्वांटिटी में ना हो, तो जो मैसेज है वो सिर्फ एक ही धर्म तक चला जाएगा और वो बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग अमूमन ये भी देखते हैं कि जो ह्यूमैनिटेरियन मैसेजेस होते हैं, इस्लाही आप कह लीजिए पैगाम, इसकी बात औकात आदमी सोचता है कि भाई इतना ज़रूरी नहीं है, हाँ अच्छी बात है, वही बात होनी है, सभी कहेंगे अच्छी बातें करो। लेकिन जब आदमी ऐसी मजलिस में, ऐसी महफिल में बैठता है तो उसका दिल पे कुछ ना कुछ असर लेके जाता है। तो मेरी एक ये गुजारिश है कि आप लोग जो और मज़हब से मौजूद हैं वो भी, और जो इस्लाम मज़हब से मौजूद हैं यहाँ पे वो भी, कि अपने बच्चों को कोशिश करें कि नेक्स्ट जनरेशन तो आगे बैठे, जब तक वो नहीं बैठेगी तो फिर हम लोग आगे के लिए क्या तैयार कर रहे हैं वो हम ही तक ना रह जाए बात, क्योंकि आप घर जाके बोलेंगे वो असर नहीं होगा। वालिदैन तो बच्चे वालिदैन की सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, एक दूसरे के साथ बैठेंगे तो उसका असर होगा। हम लोग का पिछला प्रोग्राम हुआ था, उसमें सिख गुरु जब आए थे तो उनके साथ काफ़ी सारे सिख समाज के लोग आए थे, लेकिन उसमें भी हम ये देखते हैं कि क्योंकि देखिए वो चीज़ अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रांगली, हम कहेंगे इतनी ज़्यादा इनहेरेंट हो चुकी है, तो सारे लोग एक साथ एक जगह पे बैठे। ऐसी आप देखेंगे तो हम खाली किसी रिलीजन को नहीं कह रहे हैं, मुस्लिम होंगे तो वो सारे एक जगह बैठ जाएंगे, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता मिक्स भी करवा देंगे हम लोग, लेकिन वो मिक्सिंग तभी हो पाएगी, पहले आ तो जाए सब। तो मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपकी अल्फाज, आपकी बातों से नेक्स्ट जनरेशन को और हम सभी को एक हौसला भी मिलता है कि नहीं, अच्छे लोग हर धर्म में मौजूद हैं और सिर्फ बुरे लोगों को सही जगह पे ला के बिठा के उनकी इस्लाह की ज़रूरत है। आप लोगों ने ये जो इस्लाही खुतबात दिए, जो इस्लाही माशरे के लिए जो आपने बातें कही, ये हम लोग अपने घरों तक ले जाएं और इसका असर ये होगा कि जब हम अपने बच्चों को भी यहाँ लेकर आएँ
इसी के साथ मैं आप सबकी शुक्रिया अदा करता हूँ और बहुत शुक्रिया यस साहब, एक बड़ा अच्छा पॉइंट कहा है उन्होंने, और इसके लिए मैं थोड़ी सफाई देना चाहूँगा कि इतने शॉर्ट टर्म में ये डिसाइड हुआ कि ये सबको बुलाना मुश्किल था, तो खैर महिला इस बात का ध्यान रखा जाए। अब हमारे बीच में मौलाना आर्य खानी साहब हैं और वो अभी उम्र करके आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा दुआ पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह।